پہلا ہی سال ہے جب اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے، جب یہ آیت اتری نا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پہلا ہی دفعہ رمضان شریف کے روزے چل رہے ہیں۔ کچھ روزے چلے کہ حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی دوسرے صحابی آ گئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، وقعت علی امراتی وانا صائم، میں تو روزے کی حالت میں تھا جب کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ روزے رمضان شریف کی راتوں کے اندر بھی مباشرت کو، صحبت کو اس وقت حلال نہیں کیا تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے تو یہ کام ہو گیا، میں کیا کروں؟ اب دیکھو جی، روزہ اگر ٹوٹ جائے، کوئی بندے سے اونچ نیچ ہو جائے تو یہ گناہ نافرمانی رب کی ہے۔ روزہ ٹوٹ جائے، اونچ نیچ ہو جائے، کمی کوتاہی ہو جائے، چونکہ حکم رب کا ہے تو نافرمانی بھی رب کی قرار پائے گی۔ لیکن در مصطفیٰ کیسا ہے اور صحابہ اکرام کا اور رسول اللہ کی امت کا مزاج کیسا ہے کہ ادھر نافرمانی رب کی ہوئی ہے تو آ کے سر سجدے میں رکھ کے رب سے معافی نہیں مانگی جا رہی، بلکہ حضور کی بارگاہ میں آ کے اپنا رونا رویا جا رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ کسی کہنے والے نے کہا تھا مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ کہ در محبوب سے ہوتے ہوئے آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، تم کوئی گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو نا، تو پھر کرنا کیا ہے؟ جاؤ کا محبوب، یہ گناہ گار لوگ میری طرف نہ آ جائیں، یہ آپ کے دروازے پر آئیں، اور یہاں آ کر جب تم اپنے غلاموں کے لیے مجھ سے استغفار کرو گے، تمہاری برکت سے، تمہارے وسیلے سے میں تمہارے غلاموں کو معاف فرما دوں گا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات آ کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر آیت اتار دی ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ اب غلطی دیکھو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی ہے جی، اس ایک ہستی کی غلطی سے پوری امت پر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے رحمت کی آیت نازل فرما دی ہے۔ جن ہستیوں کی غلطیوں سے امت پہ اتنی اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، پھر ان کی نیکیوں اور حسنات کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ اور یہ والی روایت تقریباً اہل سنت کے ہر سٹیج سے رمضان شریف کے اندر سنائی جاتی ہے۔ صحیح احادیث میں موجود ہے کہ پہلے ہی سال ایک دوسرے عرابی کوئی صحابی حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے بھی آ کر یہی بات کی یا رسول اللہ جان بوجھ کر میرا روزہ ٹوٹ گیا، میں کیا کروں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں شریعت کا مسئلہ بتا دیا، اچھا اگر روزہ تیرا ٹوٹ گیا تو پھر ایسے کرو کوئی غلام کو آزاد کر دو۔ وہ دور غلامی کا تھا اور اسلام غلامی سے نجات دینے کے لیے آیا ہے، انسانیت کو غلامی کی زنجیریں ڈالنے نہیں آیا، انسانوں کو غلامی سے نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ فرمایا غلام آزاد کر دو۔ اس بندے نے عرض کی بندہ پرور میرے کول کھان نو شے کوئی نہیں، میں غلام کتھوں آزاد کراں؟ ایک بندے کو آزاد کرنا بہت بڑی اماؤنٹ کی، پیسے کی، درہم اور دینار کی ضرورت ہے، میرے پلے شے کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر تم ایسے کرو کہ 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھ لو، شہرین متتابعین، مسلسل ایک بھی روزے کا ناغہ ہو گیا دوبارہ پھر شروع سے لگنا ہوگا، 2 مہینوں کے مسلسل روزے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو ایک نہیں جے پورا ہویا تو 2 مہینے دے میں کیویں پورے کر سکنا وا۔ اچھا اگر کوئی بندہ ہم سے مسئلہ پوچھے، ہم اس بندے کو مسئلہ بتا دیں اور اسی طرح کا جواب وہ بندہ ہمیں سنائے تو ہمیں غصہ آئے گا بھی میں تینوں شریعت دس رہا، تو اگو اپنا رونا رو رہے ہیں کہ میں کر نہیں سکتا۔ لیکن وہ سرکار کی بارگاہ جی، وہاں یہ والے ناز غلاموں کے چلتے ہیں۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے تو ایک نہیں پورا ہوا تو 2 مہینے کے کیسے پورے کروں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اللہ تعالیٰ تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس نے کہا جی میرے آودے بچے گھر بھوکے نے، میں کتوں کھلانا ہے؟ اب یہ 3 حکم تھے،
تو 3 احکام اس بندے نے وہیں بیٹھ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے سن کر آگے سے عذر پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ یہ بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب چاہیے تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غصے ہو جاتے، سارے صحابہ کرام بھی حیران ہیں کہ اس بندے کے لیے چوتھا حکم کون سا نازل ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس سے فرمایا اجلس، اچھا پھر ایسے کرو کہ ہماری بارگاہ میں بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ تیرے لیے کوئی اسباب پیدا فرما دے گا۔ یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں ہے، یہاں سے تو خالی ہاتھ غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ ارے ہمیں تو بس اس بات پہ ناز ہے، اس بات پہ ناز ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے غلام ہیں۔ ہم جو بچے ہوئے نا آج کعبے کے رب کی قسم ہے، یہ سونے نبی کی رحمت کے تصدق میں ہم بچے ہوئے ہیں، وگرنہ مجھ سے لے کر سارے بندے اگر دیکھیں نا اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے ہم کیسے کیسے پاپی ہیں، کیسے کیسے ہم غاصب لوگ ہیں، کیسے کیسے ہم اپنے بھائیوں پر، بہنوں پر، رشتہ داروں پر ہم نے کون کون سے ظلم کر رکھے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بچا رکھا ہے تو یہ حضور کی غلامی کا صدقہ ہے۔ آؤ یار ماہ رمضان المبارک کے اس پر نور لمحات کے اندر اللہ کی رحمت سے ہم دعا مانگے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ اگر تو نے ہمیں یہاں ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا، یہاں بچا دیا ہے، اللہ قبر میں حشر میں بھی تو ہی ہمیں بچانے والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر بیٹھ جاؤ، تمہارا کوئی حل نکالتے ہیں۔ جی اللہ کوئی اسباب پیدا کرتا ہے۔ وہ بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد کسی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ کے اندر کوئی ٹوکرا کھجوروں کا آیا خیرات کرنے کے لیے، صدقے کے لیے۔ حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ کوئی مائی صاحبہ لے کر آئی تھی، بہت بڑا ٹوکرا تھا، اس کے اندر کافی ساری کھجوریں تھیں۔ اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ یہ قبول فرما لیں۔ اب لوگ یوں بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ کتنے جنہیں ہن مسئلہ پوچھا ساڈے کولوں، یعنی حضور علیہ السلام بھولے نہیں ہیں جی، بھولے نہیں ہیں حضور علیہ السلام۔ کیسا مزاج میرا اور آپ کا، ساڈے سامنے روٹی آوے سانو پہلے آپ دے بچیاں دا فکر ہے جے، سانو اپنا فکر ہے، اسی دی اللہ دے راہ تے بندہ دیگ پکاندا ہے نا، اللہ دے راہ تے دیگ پکاندا ہے، توجہ ہے سارے دوستاں دی، پکایا کرو، صدقہ کیتا کرو، پر انج نہیں کرنا۔ راہ خدا پہ بندے نے کیا ہے تو سب تو پہلے آپدا ٹپ بھر کے گھر رکھے حضور بھی پہلے میں آپدا حصہ کڈ لاں باقیاں نو پھر دیاں گا، تے کیتی بیٹھا رب دے نام تے۔ وہاں حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ کیسی ہے جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں موجود ہوں۔ لبیک یا رسول اللہ، فرمایا ادھر آ۔ جی یا رسول اللہ، فرمایا ٹوکرا اٹھا، جا مدینے پاک دے سارے غریباں چ ونڈ دے، غریباں چ ونڈ دے تے اے تو تقسیم کرنا ہے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ قربان جائیے اس مانگنے والے سے، وہاں سے تو ملتا ہے، بس مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، وہی رب ہے جس نے تمہیں ہماتن کرم بنایا۔ اس نے ٹوکرا کھجوروں کا اپنے قبضے میں کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے پورے مدینے وچ میرے تو ڈاڈا، میرے تو وڈا غریب ہی کوئی نہیں۔ ٹوکرا ہاتھی پھڑ لیا، سوچیا میرے تو وڈا غریب ہی کوئی نہیں۔ تے اے بات سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ اور علماء فرماتے ہیں جو بندہ اس حدیث کو سن کے مسکرائے گا نا، جس طرح اس کے لیے رب کی رحمتوں کے دروازے کھلے، یہاں مسکرانا میرے نبی کی سنت ہے جی، جو بندہ یہاں مسکرائے گا رب اس کے لیے بھی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دے گا۔ یار ایک جملہ تھا، ایک جملہ اس چیونٹی نے بولا، اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لبہائے اقدس پہ تبسم آیا۔ رب کو اس چیونٹی کی بات اتنی پسند آئی، اللہ نے اس چیونٹی کے نام کی اپنے پاک قرآن میں سورت ہی نازل فرما دی ہے۔ جو چیونٹی ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو مسکرانے کی کوئی بات کر دے، اس کی قول، اس کی بات رب کا کلام بن جائے، تو جو نبی کریم امام الانبیاء شہنشاہ کون و مکان کے لب ہائے اقدس پہ تبسم کا باعث بنے گا، سوچو میرے رب کی کتنی رحمتوں کے دروازے اس کے لیے کھلیں گے بھائی۔ اب حضور علیہ السلام نے آگے سے سخت جواب پھر بھی کوئی نہیں دیا تھی۔ بس یہی تو میں کہتا ہوں، ہمیں اللہ کرے مانگنے کا طریقہ آ جائے بس پھر خیر ہے، مانگنے کا طریقہ آ جائے نا بیڑا پار ہو جاتا ہے جی۔ یہ جملے کو ذرا سنیے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا تجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں، تو ایسے کرو پھر یہ ساری کھجوریں اپنے گھر لے جاؤ، خود کھاؤ، اپنے بال بچوں کو کھلا لو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے۔
کائنات میں بڑے بڑے سخی ہوں گے یار، بڑے بڑے لوگ آئے ہوں گے، پر اللہ دی قسم ਇਹੋ ਜਿਹਾ سخی ਤੁਹਾਨੂੰ کائنات ਵਿੱਚ کوئی نہیں جلا بسا، ایسا سخی کوئی نہیں۔